راجیو گاندھی ہندوستان کے چوتھے وزیر اعظم تھے۔ ان کی زندگی اور سیاست کی کہانی ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ کہانی ان کی زندگی، سیاست اور قتل پر روشنی ڈالتی ہے۔ راجیو گاندھی کا قتل ایک غمناک واقعہ تھا جو آج بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے۔ اس کہانی میں ہم ان کی زندگی کے مختلف پہلو، ان کے وقت حکومت اور ان کی موت کے واقعات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ راجیو گاندھی 20 اگست 1944 کو بامبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام فیروز گاندھی تھا اور ان کی والدہ اندرا گاندھی تھی۔ راجیو گاندھی کا تعلق ہندوستان کے ایک مشہور سیاستدار خاندان سے تھا۔ ان کے نانا جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے اور ان کی ماں اندرا گاندھی بھی ہندوستان کی وزیر اعظم رہی۔ راجیو گاندھی نے اپنی ابتدائی تعلیم دہرادون کے ویلہم بوائز اسکول اور پھر ڈون اسکول میں حاصل کی۔ ڈون اسکول سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد راجیو گاندھی انگلینڈ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ کیمبرج یونیورسٹی میں ان کی ملاقات سونیا مینو سے ہوئی، جو اٹلی کی ایک لڑکی تھی۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ راجیو گاندھی اور سونیا مینو نے 1968 میں شادی کر لی۔ ان کی شادی سے ان کے 2 بچے ہوئے، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی۔ راجیو گاندھی کو سیاست میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی پروفیشنل زندگی انڈین ایئر لائنز کے ایک کمرشل پائلٹ کے طور پر گزاری، لیکن 1980 میں ان کے چھوٹے بھائی سنجے گاندھی کی موت ایک ہوائی حادثے میں ہو گئی۔ سنجے گاندھی اندرا گاندھی کے سیاست میں دائیں ہاتھ تھے کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔ سنجے گاندھی کی موت کے بعد اندرا گاندھی نے راجیو گاندھی کو سیاست میں آنے پر آمادہ کیا۔ 1981 راجیو گاندھی نے اپنی پہلی الیکشن جیتی اور احمدی سے لوک سبھا کے ممبر بنے۔ انہوں نے اپنے بھائی سنجے گاندھی کی موت کے بعد اندرا گاندھی کے قریبی مشیر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ راجیو گاندھی نے سیاست میں شامل ہونے کے بعد کانگریس پارٹی کے مختلف سلسلوں میں حصہ لینا شروع کیا اور اپنی ماں کے ساتھ مختلف ٹورز اور کیمپینز میں بھی گئے۔ اندرا گاندھی کا قتل اور راجیو گاندھی کا وزیر اعظم بننا۔ 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کا قتل ان کے اپنے سکھ باڈی گارڈز نے کیا۔ اندرا گاندھی نے آپریشن بلو اسٹار لانچ کیا تھا، جس میں انڈین آرمی نے گولڈن ٹیمپل میں شامل سکھ سپریٹائسٹ کے لیے خلاف کارروائی کی تھی۔ اس آپریشن کے بعد سکھ کمیونٹی میں غصہ اور ناراضگی پیدا ہوئی اور اس کا اثر ان کے باڈی گارڈز پر بھی ہوا۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد کانگریس پارٹی نے راجیو گاندھی کو ہندوستان کے وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت راجیو گاندھی 40 سال کے تھے اور ہندوستان کے سب سے کم عمر وزیر اعظم بن گئے۔ راجیو گاندھی نے اپنی ماں کی موت کے بعد ملک میں امن اور اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی اور الیکشنز کا اعلان کیا۔ دسمبر 1984 میں ہوئی الیکشنز میں کانگریس پارٹی نے زیادہ سیٹس جیتی اور راجیو گاندھی کو اثردار مینڈیٹ ملا۔ راجیو گاندھی کا وقت حکومت۔ راجیو گاندھی نے وزیر اعظم کی حیثیت سے ہندوستان کو ماڈرن بنانے کا عزم کیا۔ انہوں نے مختلف ریفارمز اور پالیسیز کا اعلان کیا، جس میں ٹیکنالوجی، ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر پر زیادہ توجہ دی گئی۔ راجیو گاندھی نے ٹیلی کمیونیکیشن اور کمپیوٹرائزیشن کے میدان میں بہت سے قدم اٹھائے۔ انہوں نے ہندوستان کو آئی ٹی ریولوشن کی طرف لے کر جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ راجیو گاندھی نے ہندوستان کی
سیاست اور سمجھ میں نئے ریفارمز لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پنچایتی راج ریفارمز کے ذریعے گاؤں کی سطحوں کو مضبوط بنانے کا کام کیا۔ ان کی حکومت نے ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں بھی کئی قدم اٹھائے۔ راجیو گاندھی نے یوتھ اور وومن امپاورمنٹ پر بھی بہت زور دیا۔ پنجاب اور آسام میں شانتی بحال کرنے کی کوشش۔ راجیو گاندھی نے اپنی حکومت کے دور پنجاب اور آسام میں شانتی بحال کرنے کی کوشش کی۔ پنجاب میں خالصتان موومنٹ کے نام پر سکھ سیپریٹائزسٹ کا اثر تھا۔ راجیو گاندھی نے پنجاب اکارڈ سائن کیا، جس میں پنجاب میں شانتی اور اسٹیبلٹی لانے کے لیے مختلف اسٹیپس اٹھائے گئے۔ آسام میں بھی AASU آل آسام اسٹوڈنٹ یونین کے ساتھ آسام اکارڈ سائن کیا گیا، جس میں انلیگل امیگریشن اور لوکل ایشوز کو ایڈریس کیا گیا۔ بوفورس اسکینڈل۔ راجیو گاندھی کے وقت حکومت میں ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا جو بوفورس اسکینڈل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ اسکینڈل ایک ڈیفنس ڈیل سے متعلق تھا، جس میں بوفورس ایک سویڈش کمپنی کو ہندوستان کے لیے آرٹلری گنز سپلائی کرنی تھی۔ اس ڈیل میں رشوت خوری کے الزام لگے اور راجیو گاندھی کی حکومت پر بھی اس اسکینڈل کا اثر پڑا۔ یہ اسکینڈل ان کی پولیٹیکل کیریئر کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا اور اس نے کانگریس پارٹی کی امیج کو بھی نقصان پہنچایا۔ راجیو گاندھی کا قتل۔ راجیو گاندھی کا قتل 21 مئی 1991 کو تمل ناڈو کے شہر سریپرمبدور میں ہوا۔ وہ وہاں الیکشن کیمپین کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ ان کی قتل LTTE لیبریشن ٹائگرز آف تمل ایلم کے ایک سوسائڈ بامبر نے کی۔ اس وقت راجیو گاندھی ان کے آس پاس لوگوں سے مل رہے تھے اور ان کی سیفٹی کے لیے سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی کمزور تھا۔ سوسائڈ بامبر دھنو ایک عورت تھی جو پھولوں کا ہار لے کر راجیو گاندھی کے قریب آئی اور اپنے آپ کو اڑا لیا۔ اس حادثے میں راجیو گاندھی اور کئی اور لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ راجیو گاندھی کی موت نے ہندوستان اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ قتل کے پیچھے وجہ۔ LTTE نے راجیو گاندھی کا قتل اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے سری لنکا میں LTTE کے خلاف ہندوستان کی فوج کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1987 میں ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں ہندوستان نے سری لنکا میں شانتی کے لیے اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ LTTE نے اس معاہدے کو اپنے خلاف سمجھا اور اس لیے انہوں نے راجیو گاندھی کو اپنا دشمن مان لیا۔ قتل کی حقیقت۔ راجیو گاندھی کے قتل کی تحقیقات جین کمیشن نے کی اور کئی لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ اس قتل کے پیچھے LTTE کا ہاتھ ثابت ہوا اور LTTE کے مختلف لوگوں کو سزا بھی دی گئی۔ LTTE نے راجیو گاندھی کے قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ جین کمیشن نے اپنی رپورٹ میں LTTE کے قتل LTTE نے راجیو گاندھی کے قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ جین کمیشن نے اپنی رپورٹ میں LTTE کے قتل میں ملوث ہونے کے ثبوت دیے۔ راجیو گاندھی کا ورثہ۔ راجیو گاندھی کی موت کے بعد ان کا ورثہ ہندوستان کی سیاست اور تاریخ میں زندہ ہے۔ ان کی وائف سونیا گاندھی نے کانگریس پارٹی میں اپنا کردار ادا کیا اور ان کے بیٹے راہل گاندھی بھی کانگریس پارٹی کے اہم لیڈر ہیں۔ راجیو گاندھی کے نام پر بہت سی اسکیمز اور پروگرامز چلائے گئے، جیسے راجیو گاندھی گرامین ودیوتکرن یوجنا، راجیو گاندھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یوتھ ڈیولپمنٹ ایکسیٹرا۔ راجیو گاندھی کا قتل ایک ایسا واقعہ تھا جو ہندوستان کی سیاست اور سماج کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ ان کی خدمات اور ان کی موت دونوں ہی ہندوستان کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ راجیو گاندھی کی موت کے بعد
ملک بھر میں غم کا ماحول تھا اور ہر طرف لوگ اداس اور غمگین تھے۔ ہندوستان میں ان کا قتل ایک ایسا واقعہ تھا جو لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ ان کے قتل نے ہندوستان کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ کانگریس پارٹی نے ان کی موت کے بعد سمپیتی ووٹ کا فائدہ اٹھایا، لیکن LTTE کے خلاف نفرت بھی بڑھ گئی۔ راجیو گاندھی کا قتل صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہا، دنیا بھر میں اس قتل نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مختلف ملکوں کے لیڈرز نے اس قتل پر اپنا افسوس کا اظہار کیا۔ یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس واقعے پر اپنے غم کا اظہار کیا۔ راجیو گاندھی کی موت سے انٹرنیشنل پولیٹکس پر بھی اثر ہوا، خاص کر ساؤتھ ایشیا میں۔ راجیو گاندھی کی یاد میں ہندوستان میں مختلف پروگرامز اور اسکیمز چلائے گئے۔ ان کے نام پر اسکولز، یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس کا قیام ہوا۔ راجیو گاندھی فاؤنڈیشن بھی ان کی یاد میں قائم ہوئی، جو مختلف سوشل اور ایجوکیشنل پروجیکٹس پر کام کرتی ہے۔ راجیو گاندھی کی یاد میں ان کے برتھ اینیورسری اور ڈیتھ اینیورسری پر مختلف فنکشنز اور پروگرام بھی آرگنائز ہوتے ہیں۔ راجیو گاندھی کی سیاست اور ان کے قدم ہندوستان کے لیے بہت اہم رہے۔ انہوں نے ہندوستان کو ٹیکنالوجی اور ماڈرنائزیشن کی طرف لے کر جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی پالیسیز اور ریفارمز نے ہندوستان کی اکنامی اور سوسائٹی کو بہت اثر ڈالا۔ راجیو گاندھی کا سیاسی ورثہ ان کی فیملی نے آگے بڑھایا۔ ان کی وائف سونیا گاندھی اور بیٹا راہل گاندھی نے کانگریس پارٹی کو لیڈ کیا اور ہندوستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کیا۔ راجیو گاندھی کی زندگی، سیاست اور قتل ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ان کی خدمات اور ان کی موت دونوں ہی ہندوستان کے لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بس گئی ہے۔ راجیو گاندھی کا قتل ایک غمناک واقعہ تھا، لیکن ان کی یاد اور ان کا کام ہندوستان کے لوگوں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ راجیو گاندھی کا قتل صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، بلکہ ہندوستان کی سیاست اور سماج پر ایک گہرا اثر تھا جو ہمیشہ محسوس کیا جائے گا۔ راجیو گاندھی کی کہانی ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، ان کے سیاسی سفر اور ان کی غمناک موت پر روشنی ڈالتی ہے۔ ان کا قتل ہندوستان کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا، لیکن ان کا ورثہ ہندوستان کی سیاست اور سمجھ میں زندہ ہے۔ راجیو گاندھی کا نام اور ان کا کام ہندوستان کے لوگوں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔